جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ الحمد الحمد للہ، للہ۔ آپ سب الحمدللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت سے۔ چلیں جی، لاسٹ اپنی ریکارڈنگ ہوگی اور لیسن بھی ریوائز کر لیا ہوگا۔ جی جی الحمد للہ۔ کوئی چیز جو سمجھ نہیں آئی ہو یا کچھ ڈسکس کرنا ہو؟ ایک چیز مجھے ڈسکس کرنی ہے جی اصل میں۔ ایک چیز یہی تھی، اصل میں میں تھوڑا سا کل بیٹھی تھی کیچ اپ کرنے کے لیے سارے لیکچرز پہ، تو آپ نے بھی لاسٹ 2 ویکس میں تو کوئی لیکچر نہیں بھیجے نا؟ یہ جی آخری لیکچر کی تفخیم والا ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بس مجھے ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنی تھی جی کہ اس میں آپ نے ایک ایگزامپل مجھے ہمیں بتائی تھی کہ را موٹا پڑھا جائے گا ما قبل ساکن سے پہلے فتحہ ہو، جس طرح الفجری، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی اور جی اس کے بعد آپ نے جو را کی ترقیق میں بتایا تھا نمبر 6، اور ٹھیک ہے اس میں تھا را مرام، وہ جو ہوتا ہے نا زیر والی جو ہوتی ہے جب روم کے ساتھ وقف ہو، ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے اگزامپل دی ہے والفجر کی، کہ یہ والی را، تو مجھے ہوا کہ وہی لفظ ہے ادھر بھی، وہی لفظ ہے یہاں پہ بھی، تو اس میں آپ نے کہا کہ اسے موٹا پڑھنا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ما قبل ساکن جو ہے وہ فتح تھی، تو اس لیے والفجر کو آپ نے را موٹی پڑھنی ہے وقف پہ۔ ٹھیک لیکن پھر تحقیق کے نمبر 6 والا جو پوائنٹ تھا اس میں آپ نے وہی اگزامپل دی ہوئی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ باریک پڑھنی ہے۔ ایک چیز تو یہ تھی میرے ذہن میں، ہے۔ اور دوسری کیا تھی؟ دوسری بھی ایک چیز تھی، جی جی اور یہ ہوتا کیا ہے؟ روم جو روم روم جو بولتی ہیں آپ، یہ میں شاید مس کر گئی ہوں، میں نے پیچھے لیکچر سے بھی جا کے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے جب روم کے ساتھ وقت ہو، مطلب ٹھیک ہے، اگزامپل سے بات سمجھ آ رہی ہے لیکن روم اصل میں کہتے کس چیز کو ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ را، یہ آپ پوائنٹ کے دیکھ رہے ہیں، اس میں کنفیوز ہونی ہے۔ را مرامہ مکسور زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے، روم ہاں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی حرکت تھوڑی سی پڑھنی ہے، ہاں، ٹھیک ہے؟ میں سمجھ آخری گئی۔ حرکت تھوڑی سی جب ہم را کی حرکت جب ہم نے ساکن کر دیا اس پہ، جو پہلے آپ نے مثال بتائی کہ ہم نے والفجر پہ ساکن کر لیا، را کو ہم نے سکون دینا ہے، ٹھیک ہے؟ را کو ہم نے ہوں ساکن لینا ہے، اور را سے پہلے جیم بھی ساکن ہے، اس سے پہلے فا پر زبر ہے، تو ایسی اچھا حالت میں، ایسی صورت میں ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے، را کی تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، والفجر، زبان کے پچھلے سمجھ حصے گئی۔ میں را کی ادائیگی کریں گے، ہاں را کے زبان کے پچھلے حصے کو ہم اوپر اٹھا لیں گے، ہاں، روم کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو تفخیم ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو اگزامپل ہے وہی اگزامپل نمبر 11B میں ہے، جی جی میں اسی پر آ رہی تفخیم میں۔ ہوں، جی جی میں اسی پر، وہ میں نے پہلے وہ والی اگزامپل سمجھائی ہے، میں وہ نکال ہی دیتی ہوں تاکہ یہ والی کہہ رہی ہیں 11D 11D، دس ون، ٹھیک ہے؟ ہوں اب لفظ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ را ساکن، ما قبل صحیح ساکن، ما قبل فتحہ، یہاں پر ہم نے کہا را کو ساکن کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہم رک رہے ہیں، والفجر پر ہم رک رہے ہیں، اور جب رکیں گے، جب وقف کریں گے ہم تو ہم را کو ساکن کریں گے، را ساکن کر دیا، پیچھے جیم صحیح ساکن ہے، یعنی کہ وہ آلریڈی ساکن ہے، اس کو ہم نے زبردستی ساکن نہیں کیا، وہ آلریڈی ساکن ہے، اس کا مطلب ہے صحیح ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو تجوید کی زبان میں صحیح ساکن کہہ دیتے ہیں کہ وہ آلریڈی جزم لے کر آیا ہے، اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے، تو ایسی صورت میں ہم جب را پڑھیں گے تو اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، ہم نے را کو سکون دینا ہے، را کو ساکن کر دیا، والفجر، را کی ادائیگی کرتے وقت ہم زبان کے پچھلے حصے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری صورت جو آپ نے بتائی ابھی کہ را مرامہ، مرامہ مکسور، مکسور یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا را ساکن، یہاں پہ را ساکن نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں را مرامہ مکسور۔ اب یہ کیا ٹرم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، مکسور ہے کہ اس پہ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرامہ ہوتی ہے
جس پہ ہم نے روم کرنا ہو. روم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جو حرکت ہے نا اس کو ہم نے آدھی آدھی حرکت پڑھنی ہے. ری جو ہے نا والفجری، ری ویسے تو ری ہے نا، ہم نے ری کہہ کے رک جانا ہے، آدھی حرکت پڑھنی ہے. والفجری، والفجری. ہوں جب ہم زیر کی حرکت پڑھیں گے، را مکسور کی آدھی حرکت پڑھیں گے تو اس پہ تفخیم ہو نہیں سکتی، کیونکہ زیر پر جو کسرہ ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی تفخیم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی موٹی ادائیگی نہیں اس کی ہو سکتی. اس کو ہم نے زیر، اور یہ پڑھی کی صورت میں جاتی ہے. یہ آپ کو روایت حفظ میں جو روایت ہم پڑھتے ہیں، پچھلی کلاس میں میں نے اس کو بتایا تھا، اس کی ڈیٹیلز بتائی تھی کہ روایت حفظ میں آپ کو یہ ملے گا نہیں. باقی جب ہم دوسری روایات دیکھتے ہیں جو کہ ہم دوسرے کچھ کانٹیننٹس ہیں جہاں پہ یہ پڑھی جاتی ہیں، دوسری روایات پڑھی جاتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کو روم ملے گا، وہاں پہ تقلیل ملے گی، وہاں پہ امالہ ملے گا، امالہ بھی کرتے ہیں. اور جیسے خدا ہے وہ فتحہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ خدے پڑھتے ہیں. اور اس طرح سے ڈفرینٹ دوسری روایات میں ملے گا. یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو کہیں آپ کو کرنا پڑ جائے، کیونکہ تجوید کے قواعد تو سیم رہتے ہیں نا، وہ جب روایت فرق ہوتی ہے، کوئی کسی اور قرآ کی ہم نے روایت پڑھنی ہوتی ہے تو ہم تجوید نہیں فرق کر دیتے ہیں، تجوید وہی رہتی ہے. تو ایسی صورت میں میرا اگر صرف ہمیں یہ ہے سعدیہ، روم سوری. کرنا ہو تو ہمیں اس کو اگر روم کرنا ہو، جو کہ روایت حفظ میں آپ کو نہیں ملے گا، اگر روم کرنا ہو تو آپ یہاں پہ اس کو ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دونوں صورتوں میں وقف ہے. جب آپ نے والفجر کا لفظ جو ہے تفخیم میں بتایا تب بھی ہم وقف کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ہم وقف کر رہے ہیں. وہی لفظ وہاں ہے، وہی لفظ یہاں ہے. مجھے آپ کا ایگزامپل سمجھ آ گئی ہے کہ جب زیر والی راہ ہو اور اس پہ ہم روم کے ساتھ وقف کریں گے تو وہ باریک پڑی جائے گی. لیکن جو ایگزامپل آپ نے دی ہے وہ وہی ایگزامپل پیچھے ہم نے، آپ نے کہا کہ یہاں وقف کریں گے تو راہ کو موٹا پڑیں گے، اور یہاں آپ کہہ رہی ہیں اس راہ کو، وہ لفظ پہ مجھے ہے کہ یہ ایگزامپل آپ نے وہی دی ہے جو پیچھے اس رول سے کلیش کر رہی ہے. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ یہ والا وہ والا پوائنٹ یاد رکھ لیں، اس والے پوائنٹ کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ اس کو جسٹ اگنور کر دیں، کیونکہ کر دیا. کچھ بولوں سعدیہ؟ جی میں جی ایک بات بولنا چاہ رہی تھی. جی بتائیے. منزہ اچھا، سب کے لیے ہے تھوڑا سا تاکہ مجھے بھی یاد رہے. اصل میں جو روم اور اشمام ہے نا، یہ وقف کرنے کے طریقے ہیں. یعنی کہ جب بھی کسی لفظ پہ وقف کرتے ہیں تو اس پہ رکنے کے 3 طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہمارا جو بیسک ہم جو پڑھتے تھے نا کہ ہم وقف کس طرح کرتے ہیں، آخری لفظ کو سکون میں لا کے. ٹھیک ہے، لیکن روم اور اشمام بھی اس کو جو ہم آخری حرکت کو ساکن کر دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سکون مہد. ٹھیک ہے، اور جو روم اور اشمام ہے وہ بھی سکون کا یعنی کہ وقف کرنے کا طریقے ہیں. لیکن اشمام میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کیے جاتے ہیں کہ جب ہم سکون مہد پہ حرکت کو ہم روک دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس حرف کی آخری حرکت کیا ہے، کہ اس کے اوپر جو ہے زیر ہے یا اس کے اوپر پیش ہے. بہت سارے قرا نابینا ہوتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی یعنی کہ یہ ایک وہ ہے، یعنی کہ طریقوں میں سے ہے. تو وہ آخری حرکت کو دیکھ کر سن کر وہ فرق کرتے ہیں کہ اچھا اس کے آخری حرف پہ زیر لگی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر اشمام، یعنی کہ اگر ہم کسی بھی ورڈ کو ہم رک رہے ہیں نا، صرف ہم نے آخری حرکت ختم کر دی تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس کی آخری حرف پہ حرکت کیا ہے. لیکن اگر ہم کہتے کہ ہم اس اور جس ورڈ پہ پیش ہوتی ہے تو اس پہ ہم اشمام کرتے ہیں، یعنی کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. اشمام بھی کیا ہے، وہی طریقہ ہے، لیکن ہم نے اس کو ختم کر کے جیسے الحمدو ہے، الحمد ہم نے کیا، لیکن الحمدو تو الحمدو کہیں گے اور ہونٹ ہم گول کر دیں گے فوراً سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا اشمام. اسی طرح روم میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی وقف کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ایسا وقف ہے جس کی آخری حرف کی حرکت ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وقف ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں اس کو حرکت کو روک دیتے ہیں. لیکن روم میں کیا ہوتا ہے کہ اس آخری حرف کی حرکت کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن آواز ہماری 2/3 جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور 1/3 پڑھتے ہیں ہم.
ٹھیک ہے، وہی روم ہے. جس طرح یہ ہے والفجری، اور یہ ہم کب کر رہے ہیں؟ جب ہم روم والا وقف کا طریقہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو والفجری میں ہم را کی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ری تو پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے فتح وہ ہے، سکون آ رہا ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا. ٹھیک ہے، لیکن یہی جب ہم دوسرے اس میں جا رہے ہیں والفجر، یعنی کہ وقف کر دیا، را کی ہم نے حرکت کو ظاہر نہیں کیا، تو وہ ہماری ہو جائے گی موٹی والی والفجر. ٹھیک ہے، روم رکنے کا طریقہ ہے جس کے اندر آواز رہتی ہے ہلکی سی، اور اس کی حرکت یعنی کہ زیر بھی پڑی جاتی ہے. اور اشمام وہ جن حروف کے اوپر دمہ ہوتا ہے اینڈ پہ، تو جب ان پہ رکا جاتا ہے تو وہ اشمام کہلاتے ہیں، لیکن وہ دمہ والے حرف ہیں. روم تو مجھے بہت پہلے سمجھ آ چکا تھا، مجھے جی بس یہ جو کہ سعدیہ نے حل کر دیا تھا جی کہ جی یہ جی ورڈ کو اس وقت ہم ڈسریگارڈ کر دیں. یہاں پہ یہ ایگزامپل یعنی یہاں پہ اس سے پرٹین نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، میں زیادہ تو نہیں بول گئی، زیادہ نہیں. نہیں جی، آپ نے اور آپ تو آگے والے جو ہے نا سعدیہ کے لیکچرز کر دیا، انہوں نے بھی میں شوام روم شوام وغیرہ تو نہیں پڑھایا ابھی انہوں نے ہمیں. جی وہ جی تو جی ابھی جی ایسا ہے نہیں، میں اس لیے میں نے تو بتایا کہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں نا، وہ جب ہم روم تو میں آگے سمجھ گئی، پڑھیں گے. مجھے بس جی ورڈ روم کا پتہ کرنا تھا. وہ ظاہر ہے اس کی نیٹی گریٹی انشاءاللہ سعدیہ ہمیں آئندہ بتائیں گی کہ روم وہ 2/3 اور 1/3، لیکن روم سمجھ آ گئی کہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب ہم نے ہلکی سی اس کی آواز نکالنی ہوتی ہے. اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے اس مثال کو دیکھ کر یہ والی. اور اس سے پہلے والا بھی جو ورڈ یوز ہوا تھا یہ جب ہم تقسیم پڑھ رہے تھے نمبر 10 میں قدیر کے ساتھ، تو جی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی. اور جو دوسرا میرا مسئلہ تھا وہ بھی سعدیہ نے آلموسٹ حل کر ہی دیا ہے کہ یہ ہم ورڈ اس کو ڈسریگارڈ کر دیں، اس ایگزامپل کو جو یہاں پہ نمبر 6 میں دی ہوئی ہے. اور بات سمجھ میں بس کہ زیر کے ساتھ اگر رے ہو تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو ہم پتلا پڑیں گے اس کو. جی چلیں بالکل. آگے چلتے ہیں. یہ اس وجہ سے ابھی میں کہہ رہی ہوں، تھینک یو جزاک اللہ مس شیرین، آپ نے بہت اچھا بتایا، بہت اچھا سمجھایا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے والے لیسنز میں ہم وقوف پڑھیں گے، اور پھر ہم اس میں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ابھی جو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اور اس پہ دو ڈفرینٹ اس پہ یو کین سے کہ رولز اپلائی ہو رہے ہیں. ایک پہ کہہ رہی ہیں کہ تفخیم کرنی ہے، ایک پہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیق کرنی ہے. تو ابھی آپ جو تفخیم والا ہے نا، ابھی آپ اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے، جو روم اشمام اور جو امالہ اور اس طرح کے جو بھی ٹرمز آ جائیں گی نا، وہ پھر آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کی جائیں گی. کیونکہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ قرآن، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، 7 قرات میں نازل ہوا ہے. اور 7 قرا حضرات ہیں جہاں سے پیچھے سے ہم جیسے احادیث کو جب روایت کیا جاتا ہے تو پیچھے سے راوی کی ایک چین ملتی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے. جب تک اگر وہ چین کہیں بھی بریک ہو جائے گی تو ہم اس کو حدیث کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے. ہم اسی جو کہتے ہیں نا یہ ضعیف حدیث ہے، وہ اس وجہ سے کہ درمیان میں وہ چین کہیں سے مس ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہو گئی ہے. قرآن کی قرأت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ 7 قرات میں 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے. اور یہ بھی 7 قرات کی جو چین ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے. وہاں پہ وہ اب ان کے اب یو کین سے لہجہ اس کو کہہ لیں کہ جیسے ہم اردو بولتے ہیں، اردو ہر علاقے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پنجابی جو ہوتی ہے اس ہر علاقے کا جو لہجہ ہوتا ہے، یو کین سے ایکسنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ہم کسی لفظ کو زیادہ یو کین سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، زور دے کے پڑھتے ہیں کسی لفظ کو، کسی لہجے میں. کسی لفظ کو ہم تھوڑا کھینچ کے کسی لہجے میں پڑھتے ہیں. پنجابی میں تو یہ بہت زیادہ ویریشن ملتی ہیں. اب تھوڑی سی بیلٹ آگے چلتے جائیں گے، جنوبی پنجاب سے آگے جاتے چلے جائیں گے، اور پنجابی کی ایکسنٹس ڈفرینٹ ہوتے چلے جائیں گے. وہ بس وکیبلری وہی رہتی ہے، بس وہ لفظوں کو کسی کو کوئی زیادہ کھینچ لیتا ہے، کوئی کم کھینچ لیتا ہے. تو قرآن کا اتنی بڑی الہامی کتاب نازل ہو رہی ہے، اور اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ عربوں میں بھی ایسی مختلف لہجے ہوتے تھے، تو اس میں پھر ایک ہی پہ ریسٹرکٹ نہیں کر دیا گیا.
کہ جی یہی ایک طریقہ ہے، اور جو اس سے تھوڑا سا ویریشن ہو جائے گی تو بس وہ تو اس سے اس کا پڑھنا ہی ٹھیک نہیں رہا. ایسے نہیں کہا گیا. وہ ساتھ اس کے ایکسنٹس بتا دیے گئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ روم، اشمام، تقلیل، امالہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کھینچنا ہے بس. کسی کو کوئی زیادہ کھینچ دیتا ہے، کوئی کم کھینچ دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے رک جاتا ہے، کوئی موٹا کر کے رک جاتا ہے، کوئی باریک پڑھ کے رک جاتا ہے. تو اس طرح اب ایک قرآ ہیں امام ورش، جو کہ بہت بڑے قاری ہیں، اور وہ سبا قرات کے یہ جو ایک ان کے امام نافع کے یہ راوی ہیں. وہ را کی تفخیم کہیں بھی نہیں کرتے. وہ را کی تفخیم کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں را کی ترقیق ہی ہوتی ہے. وہ جہاں بھی پڑھیں گے وہ را کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. تو ان کے لیے اب یہ تجوید کا یہ چیپٹر ہم نے ترقیق اور تفخیم کا پڑھا، را کی تفخیم اور ترقیق کا پڑھا. یہ ہم نے ساتوں قرات، جو 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ ساتوں قرات کو مد نظر رکھ کے پھر علماء کرام نے، یہ عرب لوگ ہیں، عرب علماء کرام ہیں، یہ کوئی ادھر ادھر کے نہیں ہیں. انہوں نے یہ پوری تجوید کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کر کے ایک پورا ایک یو کین سے ایک سائنس کے جیسے ایک ہوتا ہے نا علم، ایک ایسے ایک لینگویج، عربی لینگویج کا ایک علم یہ انہوں نے بنا دیا، ایک پورا سبجیکٹ بنا دیا انہوں نے. اب جو بھی کسی بھی قاری کو ہم نے پڑھنا ہوگا، ہم نے امام ورش کو پڑھنا ہوگا، امام دوری بصری کو پڑھنا ہوگا، امام حمزہ ہیں، یہ پورے 7 قرآن حضرات ہیں، ان میں سے کسی کو پڑھنا ہو، تجوید کے قواعد یہی رہیں گے. اب ہمیں کہیں پر امالہ کرنا ہے، ہم کہیں امام حفظ تو امالہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امام حفظ امالہ نہیں کرتے ہیں، لیکن باقی جو قرآ ہیں، امام ورش امالہ کرتے ہیں، امام دوری بصری امالہ کرتے ہیں، امام مکی کئی جگہ پر کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے تو تجوید کے قواعد پڑھ لیے نا. اب ہمیں کوئی بھی قاری کو پڑھنا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ اچھا روم ہے یہاں پہ، ہم وہاں پہ روم کر دیں گے. اچھا یہاں پہ امالہ کرنا ہے، ہم وہاں پہ امالہ کر لیں گے. گیون ہمیں امالہ کی یا روم کی یا اشمام کی ہمیں ڈیفینیشن بتاؤ. تو یہ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ یہ والا جو قاعدہ ہے، روم والا قاعدہ ہے، یہاں پہ آپ کو تھوڑی ڈفرینٹ ٹرمینالوجی نظر آتی ہے. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس ایک سائڈ پہ کر دیں. ابھی ہم کیونکہ امام حفظ ہم نے شروع سے پڑھا ہے، شروع سے سنا ہے، ان کی ہمارے مصحف ہیں ہمارے گھروں میں، اور وہ ہیں ہی امام حفظ کے، اور امام حفظ کے ہیں، اور اس وجہ سے اور امام حفظ جو ہیں وہ راوی ہیں امام عاصم کے. امام عاصم جو ہیں وہ پیچھے سے ان کی جو چین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے. تو اس وجہ سے ابھی اب ان چیزوں کو تو ہم پڑھیں گے، جب ہم وقف کریں گے، ہم وقف میں باقی کی ٹرمینالوجی بھی سیکھیں گے. لیکن وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہم امام حفظ کے مصحف پر، امام حفظ کی روایت پر اپلائی بھی کر دیں. چند ایک ہوں گے جو میں آپ کو کہہ دوں گی، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پہ کر دیں، اور پھر ہم جب اللہ خیریت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، تو ہم جو ہیں وہ آگے جب سٹیپ فارورڈ کریں گے، ہم اگلا سٹیپ لیں گے، ہم باقی قرآن حضرات کو پڑھیں گے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس پہ بھی اپلائی کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک میں تھوڑی سی سمجھا پائی ہوں ٹھیک اپنی. ہو. نہیں بہت اچھا سمجھایا آپ نے. السلام علیکم سعدیہ، بہت وعلیکم اچھا ایکسپلین کر. السلام وبرکاتہ. چلیں جی، ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. چلیں اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. اسی میں آپ کو جو آپ کو یہ صبا قرات والی تھوڑی سی شاید تھوڑا ڈفرینٹ سی لگ رہی ہو بات، اس میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ الفرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. وہ ایسے حروف میں پڑھے جا رہے تھے، یعنی کہ ایسے حروف میں پڑھ رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہشام جو ہے ایک قرآن ہے،
ان کی تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے ایسے الفاظ میں سنا قرآن پڑھتے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے. وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دیتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کا تو پتہ ہی ہے نا ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا مجھے غصہ آیا کہ قریب تھا کہ میں ان پر نماز کے اندر ہی حملہ کر دیتا ان پر، لیکن پھر میں نے صبر سے کام لیا حتیٰ کہ انہوں نے اسلام پھیرا. میں نے انہی کی چادر کو ان کے گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے کہا کہ جو سورت میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے وہ تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے. میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں نہیں پڑھائی. میں انہیں کھینچتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہا کہ میں نے اسے سورہ الفرقان ایسے پڑھتے ہوئے سنا ہے جیسے آپ نے مجھے نہیں پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہشام کو چھوڑ دو. پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہشام کو پڑھنے کو کہا. انہوں نے بالکل ویسے ہی پڑھا جیسے میں نے انہیں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کذالک انزلت، یعنی یہ صورت اسی طرح نازل کی گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پڑھنے کو کہا. میں نے ویسے ہی پڑھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کذالک انزلت، یعنی یہ صورت اسی طرح نازل کی گئی ہے. تبرانی میں ہے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا جسے آپ بھانپ گئے تھے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں، آج کل تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بڑی ہستی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھانپ گیا کہ عمر کے اندر چل کیا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ آگے عربی میں ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ 7 قرات میں نازل کیا گیا. ان کے قرآن کی 7 اس میں قرات ہیں جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اللہم ابعد عنہ شیطانو انزل قرآن علی 7 احرف کلہا شافن کافن. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے. قرآن 7 قرات میں نازل کیا گیا ہے، 7 قرات 7 قرات میں نازل کیا گیا ہے، اور یہ کافی اور شافی ہے. سیدنا ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی آیا جس نے ایسی قرات کی جس پر میں نے تعجب کیا. پھر ایک اور آدمی آیا جس نے اس سے بھی مختلف قرات کی. جب ہم نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے عرض کیا کہ اس نے ایسی قرات کی جو میں نہیں جانتا، اور دوسرے نے اس سے بھی بہت مختلف قرات کی. آپ نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا. ان دونوں نے پڑھا تو آپ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کی قرات کی تحسین فرمائی، یعنی کہ پسند فرمایا. اس سے میرے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوا جو کبھی دور جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا. جب آپ نے میری اس کیفیت کو دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا. مارے خوف کے میرے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. گویا بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارسل الی ان اقرأ القرآن علی حرف فرددت الیہ ان ہون علی امتی. اور یعنی کہ وہ اس میں بھی وہی بتایا کہ فرد الی الثالثۃ اقرأہ علی 7 احرف. یہ قرآن جو ہے وہ 7 قرات میں نازل کیا گیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قرات پڑھائی ہیں آگے، جو کہ آگے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور ابھی بھی قرآن حضرات ہیں. اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کو امام حفص کی قرات کا نہیں پتا، ان کو امام حفص کے جو مصحف ہے اس کا نہیں پتا، وہ امام قالون کو پڑھتے ہیں. بہت سارے قرآن حضرات ایسے ہیں، وہ میں آپ کو کبھی وہ بھیجوں گی، آپ کو کوئی ریکارڈنگ میرے پاس ہیں. وہ امام ورش کو پڑھتے ہیں. امام ورش ہوتے ہیں وہ ہر مد پہ جہاں بھی مد آ جاتی ہے نا، جن کو ہم کسی کو لمبا کرتے ہیں کسی کو چھوٹا کرتے ہیں، وہ ہر پہ اس کو طول دیتے ہیں، 6 کاؤنٹس دیتے ہیں. تو ان کی تلاوت سن کے امام ورش کے جو راوی ہیں ان کی تلاوت سن کے اتنا مزہ آتا ہے، اتنی سودنگ ہے. اور یہ تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسنلی بہت زیادہ پسند تھی، امام ورش والی تلاوت.
کیونکہ وہ ہر لفظ کو بہت زیادہ اچھی ادائیگی کے ساتھ کھینچ کھینچ کے تسلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ حدیث میں ثابت ہیں، آپ کو حدیث میں مل جائیں گی، اس کی ڈیٹیلز بھی جتنی چاہیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور لیکن ہم نے کبھی اس طرف شاید اس طریقے سے قرآن کو دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ لگتی ہیں۔ ہم تو تجوید کی طرف آئے ہیں اور وہی ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مطلب کہ پہلے ایسے ہی لگتا ہوتا تھا ہمیں نا کہ قرآن ہی پڑھنا ہے نا، سو واٹ اتنی اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آگے تو یہ بہت بڑا سمندر ہے، اس میں ہم جتنا اترتے چلے جائیں ہمیں ایسے پرز ملیں گے اندر سے کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے کہ اف یہ تو ایک، اور صرف اس کی ایک سائیڈ ہے، ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ چلے جائیں وہ آگے اور اس کے بہت زیادہ چیزیں، گرامر کی سائیڈ پہ چلے جائیں، اس کے تدبر کی سائیڈ پہ چلے جائیں، ہم بلاغہ کی سائیڈ پہ چلے جائیں، انکاؤنٹیبل۔ تو بس ہم اسی لیے اب ہم بیسکس پہ رہیں گے تجوید کا، ہم جو ہمیں امام حفظ پہ جو چیزیں اپلائی ہوں گی وہ ہم ان کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر آہستہ آہستہ پورا ہو جائے گا۔ چلیں جی، ہم آج میں کہی تھی کہ ابھی جو ہم نے را کے پڑھے ہیں قواعد ان کو ہم اپلائی کر لیں، اور کلاس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے میرے ساتھ کون ہے؟ میں پڑھ لیتی ہوں۔ جی پلیز پڑھیے۔ میمونہ، ہاں جی جی۔ پلیز پڑھیے۔ آپ نے جہاں پہ را آئے گی نا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس پہ ہم نے تفخیم کرنی ہے کہ ترقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ہم نے ٹھیک، یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو ہم نے کس وجہ سے تفخیم ہے یا ترقیق ہے۔ اور آپ نے وہ پڑھ لیے ہیں قلقلہ لیٹرز پڑھ لیے ہیں، حروف قلقلہ، قاف طا با جیم دال؟ یاد تو کیے تھے، ویسے اب تو پڑھے دوبارہ ہوئے نہیں پڑھ، ویسے آپ تو کے پڑھے ساتھ نہیں ہوئے پڑھے، ہیں لیکن ویسے پڑھے ہوئے آج اچھا میرے ساتھ ویسے نہیں اب نہیں، چلیں ٹھیک ہے پھر ہاں اگر اب نہیں یاد تھی، چلیں لیکن ویسے تو پڑھے۔ ٹھیک ہاں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ ابھی اب سے را اس میں بتائیے گا کہ را کہاں پر ہم نے کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ ٹھیک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے والسماء والطارق۔ ٹھیک ہے، یہ را کون سی ہے؟ یہ را نیچے زیر ہے، اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، آگے آئیے۔ وما ادراک ما الطارق۔ ٹھیک ہے، یہ را کون سی ہے؟ یہ را جو ہے اس پر کھڑی زبر ہے، تو اس سے پہلے وہ ہے جزم ہے، پھر زبر ہے، اس لیے تھوڑا سا موٹا پڑیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ را کے اوپر زبر، بات ختم، موٹا پڑیں گے، زبر ہو پیش ہو موٹا پڑیں گے، پھر ہم پیچھے ٹھیک نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ خود ہی اپنا تفخیم کی پوری اپنے وہ لے کر آئی ہے، ساری پوری جو کیا کہتے ہیں اس کے ریکوائرمنٹس ہے پوری سارے۔ اپنے ٹھیک موٹا ہونے کے ریکوائرمنٹس وہ پورے کر رہی ہے، اس وجہ سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے، اس کو موٹا پڑیں گے۔ ٹھیک، ٹھیک ہو گیا؟ آگے پڑھو۔ جی جی پلیز۔ النجم، النجم الثاقب۔ یہ سین، اس کو سین ثاقب کہیں گے تو یہ سین بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ سین یہ ث ہے، نرمی سے زبان کے ٹھیک کو تھوڑا سا اوپر جو ثنایا اولیاء کے ایج پہ رکھ کے نا، تو جی النجم الثاقب۔ ٹھیک ہے، النجم الثاقب۔ جی پڑھتی جاؤں میں؟ جی جی پڑھ لیں، 5 آیات پڑھیں، جی 5 ٹھیک 5 ہے، پڑھتے جائیں۔ ہاں جی ٹھیک۔ ان ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ٹھیک ہے، میم مشدد لازمی گنا، لما علیہ، عین گلے سے، علیہا حافظ، اس ہا میں اور اس ہا میں، یہ دو ہا اکٹھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں ہا جی میں فرق ہے، پہلی والی ہا سینے سے نکلے گی،
دوسری والی ہا جو ہے وہ ہماری وسطی حلق سے نکلے گی. ٹھیک علیہا حافظ. ان کلو نفس لما علیہا حافظ. جی ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجیے گا. ہا اور ہا دو اکٹھی آ رہی ہیں، ٹھیک اس کو ٹھیک ہے. ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، دوسری ہا تو وسط حلق سے ہے نا، وہ حافظ والی جی جی حافظ والی حلق وسطی. کا درمیان، حلق بالکل حلق ایسے. کا جو درمیانی حصہ، جی جی درمیانی حصہ ہے، اور یہ جو ہا یہ سینے سے نکلے گی. جس سینے سے. ٹھیک. جی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ٹھیک ہو گیا، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے. قولیہ یہ ہم حروف قلقلہ پڑھیں گے نا، تو پھر اس کی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. قاف تو با جیم دال حروف قلقلہ ہوتے ہیں، ان پہ جب ہم رکتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ج کی ساؤنڈ ہوتی ہے. خلق، خلق. خُلِقَ. جی چلیں جی، نیکسٹ 5 میں آیات. پڑھوں گی، میں پڑھ میں پڑھوں. جی ریحانہ آپ پڑھ لیں. نام نہیں آ رہے ہیں. ریحانہ کے بعد میں پڑھ لوں گی منازع. جی چلیں جی، ابھی ٹھیک ریحانہ پڑھ لیں گی، پھر میں منازع پڑھ لوں گی اس کے بعد. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ٹھیک ہے، اب کوشش کیجئے کہ جہاں پہ ہماری یہ آیت ختم ہوئے نا وہاں پہ ہم وقف کر لیں. اپنے دافیہ پہ وقف کیا، بہت اچھا کیا. اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس اچھا ایک ہے مطلب کہ آیت ختم ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ رک سکتے ہیں. یخرجو سے ٹھیک شروع، ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں. پھر بین صلب، بین پہ ہم نہیں رک سکتے. بین کا مطلب ہوتا ہے اچھا، درمیان. آگے بتا رہے ہیں وہ کس کے اور کس کے درمیان. ہم نے وہ درمیان گئے کہ بات آگے درمیان میں چھوڑ دی. ہم یہاں پہ سانس نہیں لے سکتے. لیکن اگر آپ کا سانس ہی جو وہ پھول جائے تو پھر رک نہیں سکتے ٹھیک کہ ہے، پھر دوبارہ سے پھر پڑھ لیں؟ یخرجو سے لے کر آئیے. اچھا، صحیح رجوع سے لے صحیح. کے کوشش کیجئے. جو ایک آیت ہے جو ہمیں ابھی تو ہمارے بہت آسانی ہو گئی ہے، آیات کے نمبر دے دیے گئے ہیں اور اس کی ڈیمارکیشن کر دی گئی ہے، تو ہمیں تو یہ آسانی اویل کرنی چاہیے نا. ہم جہاں پہ آیت ختم ہے وہاں پہ رکیں. ہاں اگر لمبی آیت ہے تو پھر ہم وقوف کی علامات ڈھونڈیں، وہاں پہ رک سکتے ہیں. تو جہاں پہ لکھی ہوتی ہے وہاں پہ ہم بڑی آسانی سے رک سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے صحیح کہیں آ جاتے ہیں ہم رک سکتے ہیں. ادروائز یہ کہ اگر ہم کہیں رکنا پڑ جائے ہمیں تو پھر ہمیں پیچھے سے اعادہ کرنا ہوگا. صحیح صحیح. چلے میں پھر دوبارہ سے پڑھتی ہوں یہاں سے. یخرج من بین الصلب والترائب. ٹھیک ہے، یہ را کون سی ہے؟ یہ اس کو اپنے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، اور یخرج والی؟ یہ اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس میں بھی اس کے اوپر پیش ہے ٹھیک ہو گیا، دمہ. ہاں. بالکل. انہو انہو علی رجعہ لقادر. ٹھیک ہے، اب یو والی کون سی ہے؟ لقادر. یہ والی کون سی؟ لقادر. یہ بھی اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ ہے ڈبل پیش ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر رک رہے ہیں تو بھی ہم نے اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے. جی. لقادر. اینی ون ایلس؟ اس سے پہلے حرف پہ چونکہ نہیں، لیکن اس کا زیر ہے تو اس سے تو نہیں فرق پڑے گا کہ پڑے یہ گا. را ایسے فرق پڑے گا ویسے میرے. جی ہم بتائیں. جی اس جی سے قبل زیر ہے، اس وجہ سے دال پہ زیر ہے، اس لیے ہمیں اس کو باریک پڑھے. جی جی بتائیں. ابھی کسی سسٹر نے کہا تھا. وقف کی وجہ سے را ساکن ہوگی اور را ساکن سے پہلے زیر ہے ٹھیک ہے، تو را باریک پڑھی جائے گی. جی وقت پہ ہمیں را کو ساکن کرنا پڑ گیا نا. را کو ساکن جی کرنا پڑ گیا اور اب ہم را تو ساکن ہو گئی. اب ہم پیچھے والی صحیح. حرکت پیچھے دیکھیں اس کا اس لیے ہوئی کہ دعا کی وجہ سے. آیت ختم ہو رہی ہے نا، ٹھیک صحیح ٹھیک. ہمیں یہاں پہ پھر سے. رکنا ہے.
ہمیں یہاں پہ رکنا ہے. صحیح. اور ہاں اللہ کرے ہمارے اتنے لمبے لمبے سانس ہو جائیں کہ ہم یہاں پہ رکیں ہی نہ, اور پھر ہم لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اگر ہم اس طریقے سے 2-3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ, بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم شروع میں رک رہے ہیں تو پھر ہمیں پچھلی حرکت دیکھنی ہے, اور اگر صحیح. پچھلی حرکت پہ جزم پچھلا لیٹر دیکھنا ہے. اگر پچھلا لیٹر بھی ساکن ہے, صحیح ساکن ہے, پھر کیا کریں, پھر اس سے پیچھے آ جائیں, پھر اس سے پیچھے والا دیکھیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمیں پیچھے سے گزارا ہو گیا, ہم نے را کو ساکن کیا, پیچھے والا لیٹر دیکھا تو وہ زیر لے کر آیا ہوا تھا, تو ہم نے اس کو ترکیب کے ساتھ. ٹھیک ہے. چلیں جی. میں اسی کو دوبارہ پڑھوں. جی جی پلیز. إنه على رجعه لقادر ٹھیک ہے. يوم تبلى السرائر. ٹھیک ہے, اب اس میں اس را کو کیسے پڑھیں گے, سرائر والی میں؟ اس کو بھی باریک پڑھیں گے وہ, کیونکہ اس میں پیچھے جو ہے وہ زیر ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. ہاں. جی نیکسٹ آ جائیے. فما له اس حدیث میں پڑھوں. جی پلیز شروع کیجیے. فما له من قوة ولا ناصر. ٹھیک ہے, یہ ناصر والی کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو بھی باریک ہی پڑھنا ہے گڈ, ماشاء اللہ. کیونکہ اس میں کسرہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, کسرہ ہے اور رک رہے ہیں تو پیچھے والی کو دیکھیں گے, پیچھے بھی کسرہ ہے تو اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ منزہ جی ہیں. جی. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الرجع جی کیا ہے, اس والأرض میں را پہ ذات کون سی ہے؟ را شاد ہے را پہ زبر کے ساتھ, تو یہ موٹا ہی پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہم نے پڑھا تھا ارجع, یاد ہے؟ جی جی. جی. اس کے کیا قاعدہ تھا ہمارے پاس؟ یہ وہی والا تو ہم ہے نا, را جیم اور عین کا مادہ ہے, اور لیکن ہم اس پہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را پہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, اس کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے, تفخیم کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور لیکن جی. ارجع والا قاعدہ کوئی دہرا سکتا ہے؟ پھر یہ والا قاعدہ یہ تھا کہ اگر را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل ہو, ٹھیک ہے. زیادہ حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ ہی ہوتی ہے ظاہر ہے, ٹھیک تو ہے. وہ پھر وہ را موٹی پڑی جائے گی. جی ہاں. ٹھیک ٹھیک. ہو گیا, صحیح ہے. جی چلیں جی. اچھا, والارض ذات الصدع ٹھیک ہے. انه لقول فصل ٹھیک ہے. فاسٹ. فما هو بالهزل ٹھیک ہے. انهم يكيدون كيدا ٹھیک ہے. وأكيد كيدا ٹھیک ہے. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ٹھیک ہے, اب یہ کافرینہ میں کون سی را ہے؟ یہ تو زیر کے ساتھ ہے, تو یہ تو باریک ہی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. رویدہ میں را پہ پیش ہے, تو یہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے, اور والارض میں کون سی را تھی؟ یہ بھی الف را ساکن سے پہلے زبر ہے, تو ٹھیک ہے, یہ بھی موٹی پڑی جائے گی. موٹی پڑی جائے گی. بل بالکل موٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی پڑھیں جی ہم. جی نور پلیز. جہاں. شروع سے اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے یہی سورہ. نہیں نہیں, اگلی صورت آ جائیے, سورہ الاعلیٰ آ جائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں را موٹی پڑ جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, را مشدد ہے اور زبر ہے, رحمان پر بھی اور رحیم پر بھی. اس ٹھیک ہے. لیے یہ مرخف پڑی, ٹھیک ہے. مخفم پڑ جائے گی. جی جی. سبح اسم ربک الاعلی, را پر زبر ہے اس لیے را موٹی پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے. الذی خلق فسوی,
ٹھیک ہے. والذی قدر فہدا، یہاں پر بھی را موٹی پڑ جائیں گی، اس پر زبر ہے. ٹھیک ہے. والذی اخرج المرعى، ٹھیک یہاں ہے. پر بھی را موٹی پڑ جائیں گی کہ را ساکن ہے، اس کے پہلے زبر ہے. فجعلہ غثاء احوا، ٹھیک ہے. بس سنقرئک بس فلا 5 آیات ٹھیک ہو گئی. یہاں پہ کون سی ہوگی ہمارے پاس؟ یہاں پر بھی را موٹی پڑ جائیں گی کیونکہ را ساکن ہے، اس کے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی موٹی پڑی جائے گی. جی نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شیری پڑھ لوں جی پلیز پڑھیے. آیت نمبر 6 سے. جی. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله Good. إنه يعلم الجهر وما يخفى Good. ونيسرك لليسرى. Okay. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى. غین سے مل يخ جی یخشا. سيذكر من يغشى. جی. اچھا یہاں من پہ یخشا. من يخشى. گڈ. جی. اچھا اب یہ جو آیت نمبر 6 میں جی 6 سے میں نے پڑھا تو جی را جو ہے سنقری را کے نیچے زیر ہے تو یہ لائٹ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یعلم اچھا جہر را یہ فتحہ کے ساتھ ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ونیسرو اچھا یہ بھی فتح پیش کے ساتھ ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیلیسرا یہ تو کھڑی زبر کے ساتھ ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فذکر ہاں یہ والی را ساکن اور اس سے پہلے زیر کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ان نفعت الذکر ہاں را یہ والی بھی موٹا اس کو پڑھیں گے، کھڑی زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. سیذکرو را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بہت ختم ہو گئے. بہت خوبصورت. جی نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ٹھیک ہے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ٹھیک ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. ٹھیک. یہاں پر نورا کی را موٹی پڑی جائے گی، کبرا کی بھی موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. وذکر میں بھی را موٹا پڑا جائے گا. ربی ہی یہاں پر بھی موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو سیرونا یہاں پہ تو سیرونا را موٹا ہی پڑھیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے. والآخرتا یہاں پر بھی موٹا. خیر و ابقا موٹا پڑھنا ہے تو اس کو موٹا نکالیے نا. آخر تو. آخرہ والآخرہ جی بالکل. جی. خیر و ابقا جی. خیر یہاں پر بھی موٹا پڑیں گے، لینا ہے اس کے بعد میں خیر را ہے. یہ موٹا اس کو ادائیگی موٹی کیجیے. والآخرۃ خیر خیر وابقا. والآخرۃ خیر وابقا. گڈ. جی. ہاں ابراہیم میں بھی موٹا ہی پڑھیں گے. ابراہیم میں بھی موٹا ہی پڑھیں گے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سب نے پڑھ لیا؟ جی ایک دفعہ پڑھ لیا السلام سب نے. علیکم. جی وعلیکم سعدیہ السلام. افشاں بات کر رہی ہوں. جی افشاں کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. الحمد للہ.
का शुक्र है जी जी। पढ़ो। आप पढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमाइज़िन खाशिया आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया। अच्छा एक मिनट रुकिए, आनिया। प्लीज, मेरा ख्याल है हाँ जी, इसमें रॉ बहुत कम आ रही है, हम अगली सूरत जी में। इसमें रहा है ही नहीं शायद। जी इसमें आ जाइए, बस हम ये फिर हम रिवाइज करेंगे। जी सूरह अल फज्र में आ जाइए, वही वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें आ जी जाइए। जी जी। ठीक है। अब वल ये फज्र। जी जी फज्र पे अगर हम वक्फ कर देते हैं, वल फज्र जी कहें, जी ठीक है, तो फिर जी हम इसको तफखीम के साथ वक्फ करेंगे, वल फज्र। अच्छा हम वल फज्र एक ही लफ्ज है, हमें है कि हम तो अगला भी वाला याल इन अश्र आसानी से पढ़ लेंगे, तो फिर हम जी जी वल फजरी को तरकीब के साथ पढ़ते हुए लाएंगे, वाला याल इन अश्र को अब अश्र वाली रॉ को तफखीम के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी पहले साकिन है, उससे पहले जबर है। अच्छा हमने कहा कि हम इधर भी जी हमने नहीं रुकना, हम आगे चलते चले जाएंगे। और अब अगर हम जी अशरी जी हम अशरियों व इसको तरकीब के साथ पढ़ते हुए वाव से मिलाएंगे, और वशफ़ई वल वत्र। अब फिर वल वत्र पे हम अगर हम रुकेंगे तो इसको हम तफहीम के साथ रुकेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे रुकेंगे तो तफहीम के साथ रुकेंगे, अगर इसको भी हम पढ़ते चले जाएंगे फिर रॉ की तरकीब की होगी। और वल्लैलि इज़ा यस्र, यहाँ पे तो जीम आ गया, यहाँ पे तो अब रुकना जायज़ है, रुकना बेहतर है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, और रुकेंगे हम तफहीम के साथ रुकेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आपने कहा वल बत्री पे वल बत्र, जी अच्छा आप इसको पेश के साथ अदा कर रही हैं। अगर हम नहीं भी रुकते तो वल बत्री रीड ही अदा करेंगे। डेफिनेटली, वल वत्री, वल वत्री ऐसे हाँ पढ़ेंगे। जी, क्योंकि उसमें तो आगे जोड़ भी नहीं रहे। नहीं, क्या मतलब? अच्छा ये आपने कहा ना राज साकिन मा कबल वो सही साकिन है ता के ऊपर, तो जी इसमें आपने कहा कि तफ्तीम कर देंगे तो हाँ जी ठीक है, रूल में तफ्तीम ही है। जी जी मुझे लगा कि रा के नीचे जेर होने की वजह से बारीक अदा करेंगे, लेकिन पीछे साकिन, ठीक है जी। जी जी। अगर हम मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। रुक रहे हैं तो फिर हम पीछे वाला लेटर देखेंगे ना, फिर तो राज को साकिन कर दिया। अगर हम नहीं रुक जी रहे, जी पढ़ते चले जा रहे हैं, तो रा की तरकीब करेंगे, मैंने शायद तफहीम कह दिया, वल वतरी, फिर हम जी। यहाँ पे तरकीब के साथ अ, चलेंगे आगे। रुक रुक जाएं तो तरकीब करेंगे। नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ या आप हो रही हैं, आई डोंट नो, मैंने शायद गलत बोल दिया। अगर हम यहाँ पे रुक रहे हैं ना, तो हम हाँ तफखीम जी करेंगे, फिर हम मोटा पढ़ेंगे। फिर हम मोटा पढ़ेंगे, एग्जैक्टली exactly। जब हम जी रुक रहे हैं तो हम मोटा पढ़ेंगे, हम नहीं रुक ठीक। रहे तो रॉ अपनी हरकत लेकर आ रही है, वो कहती है मेरे पास हरकत है, मुझे मेरी हरकत के उसकी पूरी उसका दिया जाए, उसके हकूक दिए जाए। वो रॉ कहेगी मैं तो कसरा लेकर आई हूँ, जेर लेकर आई हूँ, मुझे क्यों मोटा पढ़ रहे हैं। वो फिर अपनी जी हरकत जी के हिसाब से वो तरकीब के साथ बारीक पढ़ी जाएगी। रुक गई है, उसने अपनी हरकत लॉस्ट कर दी है, अपनी हरकत वो खत्म कर दी है, वो कहती है मैं साकिन हूँ, अब जैसे मर्जी पढ़ लो, आगे पीछे देख लो, जैसे जो किसकी हरकत है उस हिसाब से पढ़ लो। तो फिर हम आगे पीछे देखेंगे, पीछे देखेंगे तो अभी साकिन है, वो कहेगी मैं तो खुद कुछ नहीं जी कर ठीक है। सकती। अब उससे भी पीछे देख लो, उससे पीछे देखेंगे, वाव जबर लेकर आया हुआ है, वाह के कहे मेरे जी पास तो खबर है, तफ्सील। मेरे पास तो हाँ जी पता है, अब इसको मोटा पढ़ो। फिर हम जी रुकते ठीक है। हुए उसको ब्रा को मोटा पढ़ते हैं, जी ठीक है जी, चले आइए। और जी वल फज्री वलायालिन अश्रिन वश्शफ़ी वल वत्र गुड वल्लैलि इज़ा यस्र गुड। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। हिज्र वाली राग को कैसे अलम पढ़ेंगे? इसको बारीकी अदा करेंगे, बारीकी अदा। लेकिन अगर जी जी। रुक गई हूँ तो पीछे भी जज्म है और उससे पीछे भी फिर माकबल जेर है, तो फिर बारीक ही होगी क्योंकि सारा बारीक, पीछे से लफ्ज बारीक बारीक वाला आ रहा है।
صحیح ہے بالکل، تو اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، 5 آیاتوں کی. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ سب. میمونہ ہے کوئی جی سب نے ویسے ایک دفعہ پڑھ سب نے لیا ہے. ایک ایک دفعہ پڑھ لی، ایک ایک دفعہ اور پڑھ لے. ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہیں تو ایک ایک دفعہ ہم اور پڑھ ٹھیک لیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لی تھی، اللہ. شروع میں ہم نے ایک دفعہ اچھا پڑھ لی، اور اب ایسا ضرورت نہیں اب ہوگی، ضرورت نہیں. پڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ٹھیک. جی علم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. ٹھیک ہو گیا. جی اب آئیے بتائیے علم تارا، یہ کون سی را ہے؟ یہ را کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. گڈ ٹھیک ہے. تارا کئی یہ فعل ربو کا، اس را کے اوپر بھی زبر ہے، اس لیے اس کو بھی موٹا ہی ادا کریں گے. گڈ اراما، اس کے اوپر زبر ہے، وہی موٹا ہی پڑھیں گے اس کو بھی. گڈ ٹھیک ہے. علم اللہ یخلق مثلها فی البلاد، اگلی آیت میں کچھ نہیں ہے. ہم، کیا وہ صخرہ. ہاں جی جی. ہاں جی، اس میں بھی را ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم را کو ہی دیکھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے تو موٹا ہی پڑھیں جی گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی فرعون، یا پھر آؤ، اس کے را سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. اس کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. فرعون ذی الاوتاد. ماشاء اللہ گڈ. ٹھیک ہو گیا. اب جب اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے نا، ہم نے صخرہ زبان کے پچھلے حصے جی کو اور اٹھانا ہے. جب ٹھیک. اس سواد کی خوا بھی موٹا ہے، خا کو ہم نے ویسے ہی اس کا مخرج ڈفرینٹ ہے، سواد موٹا کر کے را کو پھر ہم نے موٹا کرنا ہے. جب ٹھیک. صخرہ بالواد. جابو صخرا بالواد. با کو ہم نے سواد سے ملا دینا. بس بس جب صخرہ، جب صخرہ. جابو صخرا بالواد. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی نیکسٹ. الذين طغوا في البلاد اس کے بعد فأكثروا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے اس کے بعد ریحانہ ریحانہ کی کی. بات ہے. جی ریحانہ ہے، میمونہ کا ریحانہ، پھر میں ہوں. جی جی تو میں پڑھتی ہوں. جیسے پہلے چلے تھے نا اسی طریقے سے چلیے. ٹھیک ہے چلے ہاں میں ٹھیک پڑھ ہے میں رہی ہوں. پڑھتی ہوں. جی پلیز. ٹھیک. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ٹھیک ہے. إن ربك لبالمرصاد. جی نا کو لمبا نہیں کرنا. اوکے. ان نا إن کا مطلب ہوتا ہے، ان نا کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں، اور ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اب آپ نے یہاں پہ إن ایک تھوڑی سی حرکت کو بڑھا دیا، تھوڑا سا لمبا زیادہ کر دیا، اور اس کے میننگ میں آپ نے چینج کر دیا. إن ربك لبالمرصاد. ٹھیک ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ٹھیک ہے. اس میں ازا جو ہے یہ زا نہیں کہنا، ازا نہیں ہم کہہ سکتے، یہ زا نہیں ہے، یہ زا إذا نہیں سے ادا إذا کرنا. إذا جی إذا بالکل ٹھیک ہے. جی اب بتائیے آیت نمبر 11 میں فَأَكْثَرُوا. یہ اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. گڈ. اوکے. اور رب
इसमें रब्बू का में भी रॉब के ऊपर जबर है तो इसको भी मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। इन रब का यहाँ पे भी रॉ पे जबर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। अ, लबिल मीर सौद यहाँ पे रॉ साकिन है लेकिन उसके पीछे मीम पे जेर है तो इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद रा को यहाँ पर रा मोटी पड़ी जाएंगी ना, हुर्फ मुस्तालिया है, रा साकिन के बाद अगर हुर्फ मुस्तालिया है तो रा मोटी पड़ जाती जी जी। इसमें कायदा याद है जो हमने मिर है। स्वाद में हमने मुस्ताली लिखा था। मीर सौद का वो था तो लेकिन वो ये था कि इसको क्या ये मोटा वो एक पड़ेगा आया था हम। ना, मुस्तालिया के आए थे, स्वाद, दुआ, तुआ, जुआ। इस हाँ लेकिन उसमें यही नहीं था कि दोनों तरीके से जायज है। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। एग्जैक्टली हाँ दोनों आपने ही। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दो कुरा के दो ग्रुप्स बन जाती हैं। एक ग्रुप कहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि जी रॉ साकिन हम पीछे वाली हरकत देखेंगे, पीछे तो जेर है तो उसको हम बारीक पढ़ेंगे। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि नहीं, रॉ साकिन के बाद जो हरूफ मुस्तालिया में से आ गया है तो हम उसकी हरकत को देखेंगे, इस वजह से हम इसको मोटा पढ़ेंगे। तो इसको हम बिल्कुल दोनों सही। तरीके से पढ़ सकते हैं। लबिल मिर मिर सौद भी पढ़ सकते हैं और लबिल मिर सौद भी पढ़ सकते मुझे तो वैसे मीर सौद ठीक लग रहा है। हैं। पता जी नहीं, आप बेहतर जानती दोनों, है। जी दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। जी। उसके बाद अमल इंसान इज़ा मब्तला रब्बुहु यहाँ पे उसके ऊपर रा के ऊपर जबर है। जबर है तो हम्म, इसलिए इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। ठीक। फ़अकरम फ़अकरमहु यहाँ पे भी रा जो है वो मोटा ही पढ़ेंगे ठीक है। क्योंकि जबर है। और बस उसके बाद फ़यक़ूलु रब्बी यहाँ पे भी रब्बी अ, इस पे भी हम मोटा ही पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर तो जबर है। जी बिल्कुल, रॉ अपनी जबर लेकर आ रही है, इस वजह से इसको हम मोटा ही पढ़ेंगे। मोटा ही पढ़ेंगे। और अकरम। उसके बाद रब्बी अकरमन तो इसमें रॉ यहाँ पे भी मोटा ही पढ़ा जाएगा क्योंकि इस पे भी जबर है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह। जी और नेक्स्ट। मैं पढ़ती जी। हूँ मुनज़्ज़ा। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन Okay. कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तुआमिल मिस्कीन وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا जम्मा। ठीक है। यहाँ पे फ़क़दरा रा पे ज़बर है, मोटा पढ़ा जाएगा। रिज़्क़हु में रा पे ज़ेर है, बारीक पढ़ा जाएगा। रब्बी अ, ज़बर है, मोटा पढ़ा जाएगा। तुकरिमूना में ज़ेर है रा पे, तो ये बारीक पढ़ा जाएगा। अम, ये बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक बताया। तो क्रिमूनल, जब हमने ठीक। लाम आपकी ना थोड़ी सी हिल गई थी, मतलब कि अच्छा। जब हमने जी। लाम साकिन को मिलाएंगे पिछले वाले लेटर से, तो हमने उसके मखरज पे जुबान को जमा देना है। तो अच्छा। क्रिमूनल यतीम, नल यतीम, अगर हम जल्दी से पढ़ेंगे ना। तुकरिमूनल यतीम। हाँ, थोड़ा सा वक्फा दे के, वक्फा मीन कि ऐसे नहीं कि हमें तुकरिमूनल यतीम। लेकिन जुबान मखरज पे जुबान को चिपका देना, जी। जमा देना, ताकि लाम हिले ना। ठीक। और फिर ये वतअकुलून तुरासा, यहाँ पे रॉ मुठी पड़ेंगे, और जी उसके अलावा तो कोई रॉ नहीं है और। जी अच्छा सादिया, मुझे इजाजत, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल, अस्सलाम बस। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। रखा तो। जी नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? जी जी शीरी, मैं पर जी आयत नंबर 21 से। जी कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मेरी सांस अटक गई। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का जी वजाअ
ربك والملك صفا صفا جی وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक, पच्चीस बहुत हो अच्छा गए। कहा आपने। अच्छा, माशा इसके अंदर जो है, हाँ, आयत नंबर 22 में रब्बु का ऊपर जबर है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। और यौम, अच्छा, यतज़क्करु इस रॉ के ऊपर पेश है तो ये भी मोटा। ठीक है अल्लाहु ज़िक्रा, ज़िक्रा इसके साथ ऊपर जबर है तो ये भी मोटा। है। 24 में नहीं है, फयौ इसके अंदर भी नहीं है, 25 में भी नहीं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? नूरजहां आप हैं? नूरजहां चले। वला यू जी सॉरी 26 नंबर की ना। जी जी प्लीज। वला यूसिकु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي जन्नती। ये इर्जिए में रा साकिन से पहले कसरे आर्जी है तो रा मोटी पड़ी जाएगी। ठीक है। रब्बिका में रा पर जबर है इसलिए रा मोटी पड़ जाएंगे। राजिया में रा पर जबर है इसलिए रा इर्जिए का जी हमने क्या कायदा पढ़ा था, कोई बता सकता रा है? साकिन है और रा साकिन से पहले कसरे आर्जी है। रॉ साकिन से पहले कसरा आर्जी है, तो फिर हम कैसे जी पढ़ेंगे इसको? इसको मोटा पड़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे, शाबाश। रा साकिन से पहले कसरा आर्जी है, इस वजह से इसको मोटा पढ़ेंगे। इरो जी आई। माशाल्लाह। बाकी सबको भी ये रिवाइज हो गया ना, हमने पढ़ा था ना इर्जी। चलिए बल्कि अच्छा हो गया, हाँ, बहुत जी अच्छा हो मुझे गया। लग रहा है सर कि अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अमर में हम ये जो हमजा साकिन तो हम इसके ऊपर कसरे आर्जी लगेंगे तो जी जी इसलिए ये रा बिल्कुल मोटी पड़ेगी। ऐसे ही है। प्रैक्टिस भी हो और गई ना कि बीच वाली जो थी ना रॉ, जो हम जी आराम से गुजर के पतला पतला पढ़ के चले जा एग्जैक्ट रहे थे और फिर रुके तो जो है वो कायदा बदल गया। ऐसे ही है। हम्म, ठीक है क्या? माशाल्लाह। बहुत अच्छा हो गया, ये क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल। जी रब्बी का की रा भी मोटी पड़ जाएंगी, रौदिया की रा भी मोटी पड़ जाएंगी क्योंकि जबर है दोनों पर। और मर्दिया यहाँ पर रा साकिन है उसके पहले जबर है इसलिए ये रा मोटी पड़ी जाएंगी। मोटी पड़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक। जी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? समीना रह गई है और अफशा रह गई है। जी 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 अब उसमें अगली में भी मुझे रॉ इतनी ज्यादा मिल नहीं रही है। अच्छा आप इसी सूरत को दोबारा पढ़ लीजिए। हम्म ठीक है जी, आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ इसमें फ़अल बताइए रब्बुका इसमें बिअद। इसमें बताइए इतनी रॉ है, आपने सब पे वक्फ किया है, वक्फ की सूरत में हम क्या करेंगे? यहाँ पे साकिन आ रहा ना, वक्त की वजह से रा साकिन है, हम्म, इसके लिए इसको बारीक पढ़ेंगे। बारीक कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि नहीं, आप मोटा पढ़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मोटा पढ़ेंगे, मिलाने की सूरत में बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया, अब इस सब को दोबारा पढ़िए मोटा करके। जी वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र
ٹھیک ہے، اب یہ ہجر کو کیسے پڑھیں گے؟ ہجر، یہ را کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے بھی زیر ہے، اس کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ اس کو باریک پڑھا جائے گا، باقی سب کو ہم موٹا پڑھتے آئے ہیں، یہ جو موٹے آخر پڑے میں ہیں، ہاں ترکیب والی ہے نا، اس کو ہم ترکیب کے ساتھ باریک ہے، کیونکہ وقت کی وجہ سے را ساکن اس کے پہلے کا حرف بھی ساکن ہے، اور جی جی اس کے لیے اس کو باریک ترقیق سے پڑھیں گے۔ ترکیب سے پڑھیں گے۔ باقی سب کو بھی جی کلیئر ہے؟ دیکھیں ہم نے سب پہ جی وقف کرتے آئے، سب کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا تھا، لیکن آیت نمبر 5 میں جب ہم نے وقف کیا تو اس کو ہم نے ترکیب کے ساتھ پڑھا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک جی۔ نیکسٹ افشا ہے ہمارے ساتھ، جی جی پڑھوں آپ ساتھی۔ پلیز پڑھیے۔ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق۔ آگے آپ پیج کریں گے ساتھی۔ مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب بتائیے۔ یہ اس میں را کے اوپر زبر ہے، موٹی پڑی جائے گی۔ ارما کی جو ہے زبر والی را۔ ٹھیک ہے، پیج نہیں دکھ رہا۔ اس میں میں بتاتی ہوں، میں جس پہ رکی ہوئی تھی، یہ آپ دوبارہ جی پڑھیے۔ جی التی آپ نے پڑھ دیا تھا، یہ یائے مدہ کے ساتھ ہے، التی، اچھا، لمبا لمبا اس کو لمبا کہہ رہی کر، ہیں آپ اس کو؟ جی جی بالکل، اس کو یا کی دوبارہ ساؤنڈ سے آئے۔ پڑھیے، جی جی بالکل، پڑھیے دوبارہ۔ جی ال- التی لم یخلق ٹھیک ہے، مثلها فی البلاد۔ ٹھیک ہو گیا، فی البلاد، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے وثمود الذی جابوا الصخر، جاب الصخرہ، اس کی را موٹی پڑی جائے گی موٹی پڑھی کیونکہ جائے، را کے اوپر خود زبر ہے۔ جی زبر میں کرائیے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فرعون، اور پھر اونا کی باریک پڑی جائے گی، را کے اوپر ساکن ہے اور پیچھے زیر ہے۔ را ساکن اور پیچھے زیر ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ آج ہم نے را کی اپلیکیشن تھوڑی دیکھ لی، امید کرتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ را جی الحمدللہ۔ جی ہم نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نیکسٹ لیسن آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کی اپلیکیشنز دیکھیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، سب کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو خوش آمین۔ چلیں۔ جزاک اللہ سعدیہ، آپ نے یہ جو 2 دفعہ پریکٹس کروائی ہے، یقین مانے پریکٹس سے کلیئر ہوا ہے سارا۔ جی رول پڑھ لیتے بالکل تھے، یاد کر لیتے تھے، لیکن جب آپ نے یہ پریکٹس کروائی ہے نا تو جی اس سے بہت بہت اچھے سے سمجھ آیا، اور جی تو الحمد اللہ للہ، تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پڑھنے ہدایت سے کرے۔ تو اتنا پڑھنے سے ہی ٹائم سمجھ آپ آئے لگاتی ہیں اور اتنی محنت سے وہ پریپیئر کرتی ہیں سارے جو ہے وہ ویڈیوز ہمارے لیے، اور میری طرف سے وہ ایک دوبارہ معذرت، اور تبھی میرے دل میں ہو رہا تھا کہ میں بولنا نہیں چاہیے تھا، میں بیچ نہیں میں نہیں بول نہیں، پڑی۔ معذرت نہیں، یہ تو اچھا ہی، ہم اکٹھے ہو کے دیکھیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں نا، تو اس میں جی جی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سے سیکھتی ہوں، اور اب بلکہ آپ سب سے سیکھ رہی ہوتی ہوں، تو اس میں یہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہوتی کہ جی یہ ون مین شو تھوڑی ہے کہ جی ہاں، نہیں نہیں، میں اس لیے کہ وہ میں پچھلا جو سبق سنا تھا نا، تو وہ اس کے اندر جو روم جی اور یہ جو ہمارا عارضی صفات تھی نا، اس پہ کچھ بہنوں نے سوال کیا تھا، تو جی کہنے کا میں یہ مطلب ہے کہ وہ چیزیں آگے انشاءاللہ آئیں گی بالکل ڈیٹیل سے نا، تو بالکل ابھی نہیں سمجھ آ رہی، تو ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بالکل، کلیئر ہوتی جائیں گی۔ ماشاء اللہ، اور یہ پریکٹس سے ہی ہوتی ہے، اور را کے آپ یقین کریں، بہت ساری چیزیں آپ نے سکھائی نا، کوئی 26 اور وہ چیزیں تھی نا لائن سے، تو ان جی کو یاد رکھنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ آسان آسان والی تو یاد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو پیچھے والی حرکتوں لے کے چل کے جو ہے نا، پھر وہ تھوڑا سا یاد رکھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن آج والے سبق میں الحمدللہ بہت جو ہے وہ اچھی جو ہے ریویژن بھی ہو گئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہی ورڈ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو سافٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ ترقی کے ساتھ ہے، اور رک رہے ہیں تو پھر وہ مخفمہ میں آ رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے۔
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، اور ادھر ہی کنفیوژن ہوتی ہے زیادہ. اور جی بالکل. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم اپلیکیشنز کرتے جائیں گے، ہر جو بھی ہم چیپٹر پڑھیں گے اس کی پھر ہم اپلیکیشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید کلیئر ہوتا چلا جائے گا. اور ہم اور میں چھٹیاں بھی لینا چاہ رہی ہوں. میں جا رہی ہوں پاکستان ماشاءاللہ 15-16 کو، تو پھر بیچ میں پھر میری غیر حاضری رہے گی، لیکن میں سن لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں، اللہ خیریت رکھے. کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. حافظ. جزاک اللہ آپ کو اس کی رضا.